ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله کام کرو کام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اللہ مالک العلام کی حمد و ثنا، تعریف و ثنا، کبریائی بڑائی کے مقدس کلمات کے بعد بے شمار و لاتعداد لاکھوں کروڑوں بار درود و سلام ہوں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، والی بطحا، سرچشمہ صبر و رضا، منبع رشد و ہدا، کونین کے تاجور، سید الثقلین، امام القبلتین، رحمت کائنات، رحمت عالم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ واہل بیتہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات اقدس، مقدس و مطہر پر جو کہ تمام انبیاء رسول کے بعد اس کائنات میں تشریف لائے، لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف مقام اور مرتبہ حاصل کر کے آئے، حضرات ذی وقار رمضان المبارک کا تیسرا خطبہ جمعۃ المبارکہ، اور رمضان المبارک کے کر خالصتاً اپنے رب کی رضا رحمت کے لیے کوئی عمل کر سکیں، علم کی سنت والا بن جائے، اسلام کے اوپر حقیقی معنوں کے اوپر عمل کرنے والا اور ہر کام سے اپنے آپ کو بچنے والا اور بچانے والا بن جائے۔ آئیے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مبارک لمحات کے اندر میں آپ احباب کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کروں جس چیز کی وجہ سے انسان اس کائنات کے اندر خوش قسمت بن جاتا ہے، خوش بخت بن جاتا ہے، نصیبوں والا بن جاتا ہے، بدبختی سے، بدنصیبی سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اور وہ طریقہ کار صرف ایک ہی ہے کہ اپنے آپ کو خالص بنا لیں۔ یہ دو رنگی چھوڑ دیجئے، اللہ سے بھی محبت ہو اور شیطان سے بھی محبت ہو۔ ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، محبوب نہیں ہے۔ لیکن آج ہمارا عالم کیا ہے کہ ہم نے اللہ سے بھی اپنی لو لگا رکھی ہے اور شیطان سے بھی ہم نے بگاڑی نہیں ہے۔ جس طرح کسی شاعر نے کہا تھا، ہم نے خدا سے بگاڑی نہ شیطان سے، ہم نے خدا سے بگاڑی نہ شیطان سے، دن کو مسجد میں رہے رات کو میخانے میں۔ ایسا انداز اور ایسی کیفیت اللہ کو پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو کہے کہ میں اللہ والا بھی ہوں
لیکن اللہ سے تعلق کمزور ہو، شیطان کے ساتھ تعلق پختہ ہو، انسان یہ کہے کہ میں مسلمان بھی ہوں لیکن مسلمانوں والے کام اور کرتوت اس کے نہ ہوں، کام اور کرتوت سارے شیطانوں والے، کافروں والے، عیسائیوں والے، یہودیوں والے، غیر مسلموں والے، اللہ کے نافرمانوں والے ہوں، ایسا انسان جس کے اوپر دو رنگ چڑھے ہوئے ہیں، کفر کا رنگ بھی اور اسلام کا رنگ بھی، اللہ کی محبت کا رنگ بھی اور شیطان کی محبت کا رنگ بھی، ایسا انسان دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت کے اندر بھی ناکام ہے۔ آئیے ایک رنگ کے اندر اپنے آپ کو رنگ لیجئے، وہ اللہ کے دین والا رنگ ہے، اس رنگ کے اندر انسان اپنے آپ کو رنگ لے گا تو دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ دنیا کا وہ انسان انتہائی خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے میرے پیارے بھائیوں، جس انسان کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی وہ بڑا ہی خوش قسمت انسان ہے، اور ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ اس انسان نے اس کے اندر اخلاص پیدا کر لیا۔ صرف زبان سے دعویٰ ایمان کا نہیں ہے، عمل بھی اس کا ایمان کے مطابق ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اخلاص کے اوپر مبنی ہے، للہیت اس کے اندر موجود ہے۔ اخلاص کے ساتھ کرنے والا عمل، مخلص انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں بھی کامیاب و کامران ہے۔ یک رنگ یک سو انسان کامیاب ہے، دو رنگی میں رنگا ہوا انسان دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ ہم اپنی دکان کے اندر، اپنی فیکٹری کارخانے کے اوپر ایسے بندے کو نہیں رکھتے جو جناب محبت ہم سے بھی کرے، دوسروں سے بھی محبت کے دعوے دار ہو۔ ہم اس بندے پر اعتماد نہیں کرتے جو اپنے مالک سے کہے کہ میں آپ کا بھی خیر خواہ ہوں، اور ڈاکو چور سے بھی کہے کہ میں تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ جناب ایسے انسان کو انسان اپنی دکان، فیکٹری، کارخانہ، اپنے مکان کے اوپر محافظ، چوکی دار رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور یہ انسان مجھے ٹھیس پہنچا سکتا ہے، یہ خالص میرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا بھی ہے، اسے تو اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان کے اوپر، فیکٹری کارخانے کے اوپر رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ذرا سوچ تو صحیح، وہ انسان جو اللہ سے بھی محبت کا دعویٰ کرے اور شیطان سے بھی اس نے محبت کی پینگیں بڑھا رکھی ہو، جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور عمل سارے کافروں والے کرتا ہو، ذرا سوچے تو صحیح، کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ کے مقربین کے اندر اس کا شمار ہو سکتا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں کے اندر ایسے انسان کو شامل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ اگر دنیا کے اندر تو اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان، فیکٹری، کارخانے کے اوپر ایسے بندے کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے جو تیرے ساتھ مخلص نہیں ہے، بھلا اللہ اپنی جنت کے اندر اس کو کیسے رکھے گا جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اسی بات کا حکم دیا ہے۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے پیارے حبیب، آپ اپنی زبان اطہر و مطہر سے اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلص لوگ پسند ہیں، مخلص لوگ۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ نے اس بات کا حکم دیا، اس بات کا حکم دیا ہے، مخلصین لہ الدین، اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، خالص دین کے ساتھ اپنی وابستگیاں پختہ کر لو، دین کے ساتھ خالص ہو جاؤ، دین کے ساتھ تمہاری محبتیں پختہ ہو جائیں۔ آج دور ایسا جا رہا ہے کہ جس کے اندر لا دینیت اور دین سے بغض و عناد رکھنے والے اور دین سے بیزار طبقہ اسلام اور اہل اسلام سے لوگوں کو متنفر کر رہا ہے، دین سے متنفر کر رہا ہے، اسلام سے متنفر کر رہا ہے، اہل اسلام سے متنفر کر رہا ہے۔ اور میں آج ببانگ دہل اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، ذمہ دار ممبر کی حیثیت سے، ذمہ دار ممبر کی حیثیت سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ ذمہ دار ممبر ہے، یہاں سے ذمہ داری کی آواز نکلنی چاہیے۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آج جو علماء کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آج جو اہل علماء کے ساتھ اہل علم کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں میڈیا کے اوپر بیٹھ کر، یہ علماء کے خلاف نہیں ہے، یہ مولانا طارق جمیل کے خلاف نہیں ہے، یہ جناب علماء کے خلاف نہیں ہے، یہ مفتی منیب کے خلاف نہیں ہے، یہ دیگر علماء کے خلاف نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں۔
آپ ایسی زبانوں کو گنگ کر دیں، ایسے لوگوں کے منہ بند کر دیں، اسلام سے اپنی محبت کا اظہار کر کے اور اسلام والوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر کے، علماء سے متنفر کر کے، دین سے متنفر کر کے آج لوگوں کو دین سے دور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اخلاص اختیار کر لو، یک رنگ ہو جاؤ، یک سو ہو جاؤ، یہ دو رنگیاں چھوڑ دو۔ علماء سے بھی محبت ہے، علماء کے مخالفین سے محبت ہے، دین سے بھی محبت ہے، دین بیزار طبقے سے بھی محبت ہے، اسلام سے بھی محبت ہے، اسلام کے دشمنوں سے بھی محبت ہے۔ ایسا اسلام اور ایمان اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، خالص اپنے آپ کو بنا لو، خالص بن جاؤ، کھوٹے نہ بنو۔ نہیں ہے جو اسلام سے بھی محبت کرے، کفر سے بھی محبت کرے، علماء سے بھی محبت کرے، علماء کے دشمنوں سے بھی محبت کرے، مسجد سے بھی محبت کرے، مسجد اور مدرسے سے نفرت کرے، محبت کرے۔ ایسے انسان کا ایمان اور اخلاص، ایسے انسان کے ایمان اور اسلام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ فرماتے ہیں خالص ہو جاؤ، خالص بندے اللہ کو پسند ہے، کھوٹے بندے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور یاد رکھو اللہ تمہارے جسم نہیں دیکھتا، تمہارے چہرے نہیں دیکھتا، یہ تمہاری صورتیں اللہ نہیں دیکھتا کہ اس نے چہرہ مسلمانوں والا بنا رکھا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، جناب اس نے چہرہ مسلمانوں والا بنا رکھا ہے لہٰذا یہ مسلمان ہے۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کوسن و تسنیم سے دھلی ہوئی پاک پکیزہ طاہر طیب زبان سے ارشاد فرمایا لا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اور نہ ہی اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے، ولکن ينظر الى قلوبکم وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر کو دیکھتا ہے، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، یہ مخلص کتنا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے عمل اخلاص والے ہیں یا نہیں ہیں۔ مسجد میں بھی سر جھکایا ہوا ہے، غیر اللہ کے آگے بھی سر جھکایا ہوا ہے، اس کا عمل کیسا ہے؟ اللہ تمہارے اندر کے معاملات کو دیکھتا ہے، تمہارے اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ اپنے عمل اور اخلاص کو ایک جیسا بنا لیں، یک سو بنا لیں، یک جان بنا لیں، یک رنگ ہو جائیں، صبغت اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں۔ آج سب کہتے ہیں جی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ پر ہمارا یقین اعتماد ہے، اللہ ہی ہمارا خالق و مالک ہے۔ آؤ اللہ کا قرآن سنو، مالک کائنات نے، خالق ارض و سما نے آج سے 1450 سال قبل فرما دیا۔ اے پیارے نبی آپ اپنی زبان اطہر و مطہر سے اعلان فرما دیجئے، قل آپ ان کو کہہ دیجئے اتحاجوننا فی اللہ، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، اللہ کے بارے میں ہم سے بحث کرتے ہو، کہتے ہو ہم بھی مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں، یہودی عیسائی بھی مانتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں، اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، ہاں وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، لیکن فرق کیا ہے تمہارے اندر اور ہمارے اندر، تمہارے اور ہمارے اعمال کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ کے پیارے حبیب نے آج سے 1450 سال قبل فرما دیا، اللہ کا قرآن اس بات کی بیان دلیل ہے، فرما دیا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے عمل ہیں، تمہارے لیے تمہارے عمل ہیں۔ تمہارے عملوں میں اخلاص نہیں ہے، تمہارے عمل دو رنگی والے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے والے ہیں، ہمارے عمل لوگوں کو خوش کرنے والے نہیں، ہمارے عمل اپنے رب کو خوش کرنے والے ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے لیے، تمہارے عمل تمہارے لیے، تمہارے اور ہمارے درمیان فرق یہ ہے وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اس اللہ کے خالص بندے ہیں، ہمارے اندر دو رنگی نہیں ہے، ہمارے اندر منافقت نہیں ہے، ہم اللہ کے خالص ہیں، ہم یک رنگ ہیں، اللہ والے ہیں، ہمارا غیر اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم اللہ کے در پہ جھکنے والے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اللہ کے مخلص بندے ہیں۔
खालस बंदे हैं अल्लाह के, खोटे नहीं हैं, मुनाफिकत नहीं है हमारे अंदर। छोटा अमल करें तब भी, बड़ा अमल करें तब भी हम अल्लाह के लिए अमल करने वाले हैं, गैरुल्लाह के लिए अमल करने वाले नहीं हैं। और जो दो रंगी वाले हैं, मुनाफिकत वाले हैं, उनका आलम क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू, जब उन्हें कहा जाता है ना ईमान लाओ, क़ालू आमन्ना, तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए। उन्हें कहा जाता है ईमान लाओ, कहते हैं हम ईमान ले आए। वमिनन नासी मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, और जब इन्हें कहा जाता है अल्लाह पे ईमान लाओ, कहते हैं हम ईमान ले आए हैं अल्लाह पे आखिरत के दिन पर, लेकिन वमा हुम बिमुमिनीन, हकीकत के अंदर वो ईमान लाने वाले नहीं है। ये मुनाफिक है, दो रंगी इख्तियार करने वाले हैं। मोमन मुसलमान खरा होता है, खोटा नहीं होता, उसके अंदर दो रंग नहीं होते, वो यक रंग होता है। अल्लाह की तौहीद का रंग उसके ऊपर चढ़ा होता है। वइज़ा क़ीला लहुम आमिनू क़ालू आमन्ना, और जब ईमान वालों से वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना, जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं हम बड़े ईमान वाले, हम बड़े पुख्ता ईमान वाले, हमारी मोहब्बतें अल्लाह के लिए हैं, मस्जिद से हमें बड़ा प्यार है, मदरसे से हमें बड़ा प्यार है, हम मस्जिद के साथ बड़ी अकीदत और मोहब्बत रखते हैं, पाबंदियाँ भी मस्जिदों के ऊपर लगा रखी हैं, मस्जिदों के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता, इतने फासले के बगैर जनाब बैठेंगे तो पाबंदी लगेगी, पर्चा दर्ज होगा, FIR होगी, पाबंदे सलासल किए जाओगे। लेकिन वही मामला अगर शिया के जुलूसों के लिए होता है, कोई पाबंदी नहीं है। लाहौर के अंदर जमे गफीर है, कराची के अंदर जुलूस खुले और सरेआम हो रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं है। ये इखलास है, ये इस्लाम है, ये ईमान है। इस ईमान का, इस्लाम का कोई एतबार नहीं। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, जब ईमान वालों से मिलते हैं कहते हैं हम ईमान लाए, और जब मुनाफिकों से मिलते हैं, काफिरों से मुलाकात करते हैं तो फिर कहते हैं इन्ना मआकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं। यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, गैर मुस्लिमों के साथ, इस्लाम के दुश्मनों के साथ, सिद्दीक के दुश्मनों के साथ, फारूक के दुश्मनों के साथ, उमर के दुश्मनों के साथ, उस्मान के दुश्मनों के साथ, अली के दुश्मनों के साथ, सहाबा के दुश्मनों से मिलते हैं, अज़वाजे मुतहरात के दुश्मनों से मिलते हैं, फिर मोहब्बत के पिंगे उधर बढ़ाते हैं। आओ देखो, इस्लाम ऐसे इंसान के ईमान और इस्लाम का कोई एतबार नहीं करता। कैसा ईमान है? इस्लाम है। बचा लो अपने ईमान को, बचा लो अपने इस्लाम को, ईमान को। खालस बन जाओ, खालस अल्लाह वाले खालस बन जाओ। ये दो रंगी छोड़ दो, यक रंग इख्तियार कर लो। सिबगत अल्लाह के रंग में अपने आप को रंग लो। वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, अल्लाह के रंग से अच्छा रंग किसी का नहीं है। अल्लाह की तौहीद का रंग जिस पे चढ़ जाता है, दुनिया की कोई ताकत फिर वो तौहीद वाला रंग उससे उतार नहीं सकती। आओ याद रखो, जो इंसान कामयाब होना चाहता है, दुनिया में कामयाबी चाहता है, आखिरत में कामयाबी चाहता है, उसे मुखलस बनना होगा, यक रंग होना होगा, अल्लाह वाला बनना होगा। जब वो यक रंग हो जाएगा, दो रंगी छोड़ देगा, शैतान से मोहब्बतें छोड़ देगा, खालिस अल्लाह से मोहब्बत करेगा, अल्लाह दुनिया में भी कामयाब कर देगा, आखिरत में भी कामयाब कर देगा। दुनिया आखिरत की कामयाबी मुखलस बनने में है, खालस बनने में है, खरा बनने में है, यक रंग होने में है। और अल्लाह ने कुरान के अंदर भी इस चीज़ का तज़किरा किया है। शैतान हमारा दुश्मन है ना, दुनिया में भी इंसान को कदम कदम पे बहकाने फिसलाने की कोशिश करता है। अल्लाह का कुरान कहता है क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लउग़वियन्नहुम अजमईन। जब शैतान को अल्लाह ने अपने दरबार से निकाल दिया, रौंदा दरगाह बना दिया, तो शैतान ने अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहा था, मुझे तेरी इज्जत की कसम है, लउग़वियन्नहुम अजमईन। ये इंसान जिसकी वजह से, ये आदम और आदम की ज़ुर्रियत जिसकी वजह से तूने मुझे अपने दर से निकाल दिया है, मैं इन सब को गुमराह करके रख दूंगा, इन सब को भटका के रख दूंगा। अल्लाह की कसम खा के शैतान कह रहा है अल्लाह के सामने कि अल्लाह मुझे तेरी इज्जत की कसम है, मैं इन इंसानों को, इब्ने आदम को गुमराह करके रख दूंगा। सारे के सारे इंसान, सारे के सारे आदम की औलाद जो है, इन सब को गुमराह करके रख दूंगा। और साथ ही उसने कहा इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, अल्लाह लेकिन जो तेरे मुखलस बंदे हैं ना, उनको मैं गुमराह नहीं कर सकूंगा।
اور دیکھو خالص جو بندہ ہوتا ہے نا، مخلص جو بندہ ہوتا ہے نا، جو یک رنگ ہوتا ہے نا، یک سو ہوتا ہے، جو دو رنگی اختیار نہیں کرتا، شیطان بھی اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ کتنا بڑا اعزاز، کتنی بڑی کامیابی ہے اس بندے کے لیے۔ اگر چاہتے ہو دنیا کی کامیابیاں مل جائیں، آخرت کی کامیابیاں مل جائیں، دو رنگیاں چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ، یک رنگ کھوٹا پن ترک کر دو، خالص اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا، آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا۔ غزوہ تبوک کا ایک لمبا واقعہ ہے۔ غزوہ تبوک نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر ایک ایسی جنگ ہوئی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، افراد کی زیادہ قوت کی طاقت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، مال کی زیادہ ضرورت ہے، ہمیں اس طرف جانا ہے۔ آپ نے سب کچھ واضح اور کلیئر کر دیا کہ فلاں لوگوں سے جنگ کرنے کے لیے، روم سے برسر پیکار ہونے کے لیے ہم جا رہے ہیں، کوئی دنیا کی بہت بڑی قوت سے ٹکرانے کے لیے جا رہے ہیں، تیاری کرو۔ جو منافقین تھے نا وہ آگے آ کر کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے باغات پکے ہوئے ہیں، فصلیں تیار ہیں، مہربانی کریں، ہمارا کوئی پیچھے ہے نہیں، ہمیں اجازت دے دیں۔ آپ اجازت دے رہے ہیں، مخلص لوگ آپ کے ساتھ چلے گئے۔ نبی علیہ السلام جنگ سے واپس پلٹ رہے ہیں۔ واپسی پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ان اصحاب کو، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، یہاں پہ دیکھیے کہ یک رنگ یک سو خالص اللہ کے مخلص بندے، ان کی قدر کتنی ہے، ان کی عزت کتنی ہے، دنیا آخرت میں وقار ان کا کتنا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب اپنی پیاری زبان سے فرماتے ہیں ان بالمدینۃ لرجالا، اے لوگوں جنہوں نے لمبا سفر کیا ہے، تبوک کا لمبے سفر پر گئے ہیں، واپس پلٹ رہے ہیں، صعوبتیں برداشت کی ہیں، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ تبوک کے سفر کے اندر کس قدر تکلیفیں آئی ہیں، کئی دفعہ پانی نہیں ملا، کئی دفعہ کھانے کے لیے کچھ نہیں ملا۔ صحابہ اکرام نے اس غزوے کے اندر جنگلی بیروں کے بیریوں کے بیر کھائے ہیں اور درختوں کے پتے کھا کے انہوں نے گزارا کیا ہے۔ کئی سفروں کے اندر ایک ایک کھجور صبح و شام کھانے کے لیے ملتی تھی۔ ایسا وقت بھی آیا صرف گٹھلی چوسنے کو ملتی تھی اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ کتنا صعوبتوں والا سفر تھا اور کتنا اجر اللہ نے اس صبر پر انہیں دیا ہوگا، ہمارے وہم و گمان سے بھی بالا ہے۔ لیکن رسول کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں ان بالمدینۃ لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم وادیا الا وكانوا معكم۔ اے میرے صحابہ، اے تبوک کے اندر شرکت کرنے والے مجاہدوں، اے صحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینے کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ سفر تم کرتے تھے، کوئی وادی تم کراس کرتے تھے، پہاڑوں کی چوٹیوں کو تم عبور کرتے تھے، صحراؤں کو تم چیر کر آگے بڑھتے تھے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو مدینہ میں رہنے کے باوجود وہ مدینہ میں موجود ہیں لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے وہ بالکل تمہارے ساتھ ہے۔ جتنا اجر اور ثواب تمہیں مل رہا ہے اتنا اجر و ثواب ان لوگوں کو مل رہا ہے جو مدینے میں میرے باسی موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے مدینہ میں رہ گئے ہیں، ایسے مخلص، ایسے یک رنگ، ایسے یک سو، ایسے اخلاص والے مخلص بندے، کھرے بندے جن کے پاس سواری نہیں تھی یا وہ مریض تھے، ان کا دل تڑپتا تھا کہ ہم بھی اس جنگ میں جائیں، اس غزوے میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوں، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی یا بیماری ان کے آڑے آ گئی تھی۔ تم سفر کرتے رہے ہو، جتنا اجر اللہ تمہیں دیتا رہا ہے اتنا ہی اجر اللہ انہیں عطا فرماتا رہا ہے۔ یہ ہے مخلص بندے کی شان، یہ ہے مخلص بندے کا مقام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص ہو جاتا ہے، جو یک رنگ یک سو ہو جاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اس کو عزتوں سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمائے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو مخلص بندہ، خالص بندہ، اللہ کا کھرا بندہ، کھوٹا نہیں ہے، منافقت نہیں ہے، ریاکاری دکھاوا نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنے والا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صحت کے ایام کے اندر بندہ عمل کرتا ہے نا، جب بیمار ہو جاتا ہے نا، بیمار ہو جاتا ہے، صحت کے اندر وہ ایک نیکی کرتا تھا، مثال کے طور پر 2 نفل پڑھتا تھا، یا وہ صحت کے ایام کے اندر 1 سپارہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا ہے، بڑھاپا اس کے اوپر چھا گیا ہے، اب یہ نوافل نہیں پڑھ سکتا، بستر پہ لیٹا ہوا ہے، یہ قرآن مجید کی روزانہ تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں جس صحت کے اندر جو عمل کرتا تھا اللہ بیماری کے اندر اس کو اتنا ہی اجر عطا فرما دیتے ہیں۔
عمل یہ نہیں کر رہا، بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، بیچارہ اٹھ سکتا نہیں ہے، یہ تلاوت کر سکتا نہیں ہے، لیکن اس کو تلاوت کرنے کا اجر اور ثواب مل رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صحت کے اندر اپنے رب کے لیے خالص عمل کیا تھا، کھوٹا نہیں تھا، خالص اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ آج اس کو یہ اجر اور ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ خالص بن جائیں، خالص کھوٹا پن چھوڑ دیں، منافقت ترک کر دیں۔ ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے منافقت بھری ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہماری عزت نہیں ہے، ہمارا وقار نہیں ہے۔ منافقت ترک کر دیں، دو رنگی چھوڑ دیں، یک رنگ ہو جائیں۔ آؤ ایک دو مثالیں دے کر بات کو ختم کروں۔ یک رنگ جو ہو جاتا ہے نا، جو خالص بن جاتا ہے نا، جو کھوٹا پن ترک کر دیتا ہے نا، اللہ کتنی عزتیں دیتا ہے، کتنے مقام دیتا ہے دنیا میں بھی۔ ہاں دنیا میں بھی ہم کہتے ہیں نا دنیا بھی مل جائے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے، دنیا کی بھی اندر بھی عزتیں مل جائیں، آخرت میں بھی عزتیں مل جائیں، اور آخرت کے اندر عذاب نار سے بچ جائیں اگر چاہتے ہیں۔ آؤ اس کا فارمولہ اور طریقہ آج لے جاؤ۔ یہ طریقہ یہ ہے، یک رنگ ہو جاؤ، کھوٹ پنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو خالص بنا لو، اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا، آخرت میں بھی عزتیں دے گا۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ویسے تو ہر صحابی کی بات اور داستان ایک سبق اموز ہے، لیکن اشارتاً کنایتاً تاکہ آپ کے علم کے اندر جو بات ہو اسی پر اشارہ کر کے بات کو مکمل کر دوں۔ نبی رحمت کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نام ہے ان کا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے کتنا اخلاص اختیار کیا ہے، امیہ مارتا ہے، سزائیں دیتا ہے، تکلیفیں دیتا ہے، گلے میں رسیاں ڈال کے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، عرب کے ریگستانوں کے اندر تپتی ہوئی ریتوں کے اوپر انہیں لٹایا جاتا ہے، سینے کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے ہیں۔ بلال تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیری للہیت پہ قربان جاؤں، تیرے اخلاص پہ قربان جاؤں، اے بلال تیرے یک رنگ ہونے پہ قربان جاؤں، اے بلال تیرے صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے جانے پہ قربان جاؤں۔ یہ بلال مارے کھا رہا ہے، امیہ کے سامنے آہد آہد کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اللہ کی توحید کے ساتھ خالص ہو گیا، مخلص بن گیا۔ اللہ نے اجر کیا دیا؟ یہی بلال ہے، چلتا مکے کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ اللہ کی جنت میں آ رہی ہے۔ دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ دنیا کی کامیابی کی مثال ایک دو بلال حبشی کے دے دوں۔ جنت میں تو رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی اللہ کی جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، بڑا مقام ہے، بڑی عزتیں ملی ہیں بلال کو۔ بلال مکے کے ایک غلام کو جو بکتا بکاتا آیا تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، کالے رنگ کا تھا، حبشی النسل تھا، آج اتنی عزتیں مل گئی ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کے ساتھ جا رہا ہے۔ آخرت میں تو عزتیں ہیں ہی، دنیا میں عزتیں کیسے ملی ہیں؟ حضرت عمر فاروق کا دور ہے، حضرت عمر فاروق کے دور میں حضرت بلال حبشی حضرت عمر فاروق سے ملنے کے لیے آتے ہیں، اور آ کر دربان سے کہتے ہیں میں امیر المومنین سے، خلیفۃ المسلمین سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کا دربان جا کر بتاتا ہے امیر المومنین بلال ملنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق خلافت کے امور کے اندر مصروف ہیں، کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے مکے کے بڑے بڑے سردار، مدینے کے بڑے بڑے سردار بھی ملنے آئے ہیں، ان کو اجازت نہیں ملی کیونکہ خلافت کے امور زیادہ اہمیت کے حامل تھے۔ آپ اس کے اندر مصروف رہے، انہیں کہا کہ انتظار کرو، اب بلال آئے ہیں، میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، آپ بھی سنیے، اپنے ایمان کو حلاوت دیجئے، محبت کے ساتھ اخلاص کی اہمیت کو سمجھے، للہیت کو سمجھے۔ یہ بلال آئے ہیں، حضرت عمر اپنے کام کاج چھوڑ دیتے ہیں، جلدی سے اٹھتے ہیں، جو آپ نے ایسے اپنے اوپر وہ عربی عبایا پہنا ہوا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے، جلدی سے اٹھتے ہیں۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین 22.5 لاکھ مربع میل کا حاکم جلدی سے اٹھتا ہے، کپڑا نیچے گر جاتا ہے، جوتا بھی نہیں پہنتے، ننگے پاؤں دروازے پہ آتے ہیں، حضرت بلال کو کہتے ہیں یا سیدنا بلال، اے بلال ہمارے سردار بلال، ہاں جو کل مکے کی گلیوں میں بکتا تھا، جس کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کو امیہ نے خریدا تھا، جو حبشے سے بکتا بکاتا آیا تھا، جو چند ٹکوں کے عوض جسے خریدا گیا تھا، پھر بے عمر حضرت ابوبکر صدیق نے قیمت بے بیش بہا قیمت میں خرید کے آزاد کر دیا تھا، آج وہی بلال ہے، اور قریش کا ایک سردار، مسلمانوں کا خلیفہ یہ کہہ رہا ہے سیدنا ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں۔
ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں۔ وہ قریش جنہوں نے کبھی کسی کی سرداری کو نہیں مانا تھا، آج عمر اپنی زبان سے اسی بلال کو اپنا سردار کہہ رہے ہیں۔ اے بلال، ہمارے سردار ہمیں حکم کیا ہوتا ہم آپ کو ملنے کے لیے آ جاتے۔ کتنی عظمت اور شان دی ہے حضرت عمر فاروق نے۔ بھلا عمر شان کیوں نہ دیتے؟ یہ منظر ہم نے فتح مکہ کے دن بھی دیکھا تھا، اس وقت بھی رمضان المبارک تھا، 20 رمضان المبارک، آج 21 رمضان ہے، 20 رمضان کو مکہ فتح ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوتے ہیں، فاتح کی حیثیت سے آپ بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں، بتوں کو گرا دیا گیا ہے۔ بتوں کو گرانے کے بعد مکے کے سارے بڑے بڑے سردار رسول اللہ کے آگے سر جھکائے کھڑے ہوئے ہیں۔ نبی رحمت کائنات کے امام فرما رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا ہے۔ احسان ہو رہے ہیں۔ آج رسول اللہ نے احسانات کے، انعامات کی بارشیں کر دی ہیں۔ اتنے احسان امام کائنات رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ نے کیے ہیں۔ وہاں پہ ایک احسان کا بدلہ ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، اخلاص کا بدلہ اخلاص ہوتا ہے۔ اللہ والے خالص بن جاؤ، اللہ تمہارا بن جائے گا۔ تم اللہ کے لیے غیروں کی محبتیں دلوں سے نکال دو، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ پھر اجر بھی دیتے ہیں، صلہ بھی دیتے ہیں۔ یہ دیکھو بلال کو صلہ ملنے لگا ہے۔ مکے کے سردار بیت اللہ کے صحن کے اندر موجود ہیں، مطاف کعبہ میں موجود ہیں۔ رسول رحمت کائنات کے امام فرماتے ہیں آئینہ بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ عزتیں ملنے لگی ہیں، اور کھڑے بندے کو عزت ملنے لگی ہے، یک رنگ کو عزت ملنے لگی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں آئینہ بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ بلال آتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں بلال چڑھ جاؤ بیت اللہ پر اور اللہ کی توحید کے نعرے بلند کر دو۔ سارے سردار نیچے کھڑے ہیں، بلال کعبہ کی چھت پہ چڑھا ہے۔ سردار کہتے ہیں رسول اللہ آپ نے سرداروں کا سر نیچا کر دیا ہے، آج بلال کو اتنی عزت دے دی ہے، بلال کو اتنا وقار اور عزت مل گئی۔ ہاں ہاں، جتنا کوئی خالص ہو جاتا ہے اللہ اتنی عزتیں عطا فرما دیتے ہیں، اتنی عزتیں مل جاتی ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو خالص بنا لو، مخلص بنا لو، یہی بلال ہے۔ مجھے ایک اور بھی ان کا واقعہ یاد آ گیا۔ رسول اللہ کی وفات کے بعد بلال مدینہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، شام کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آیا مدینہ کی محبت نے دل کے اندر انگڑائی لی ہے، حضرت رسول اللہ کا شہر دیکھنے کے لیے بلال پھر مدینہ تشریف لاتے ہیں، مدینہ میں آتے ہیں۔ اور جب یہ غلام آیا ہے نا مدینہ میں، اللہ اکبر، تاریخ آج بھی اس بات کو بیان کرتے ہوئے مسرور ہو جاتی ہے کہ جب مدینہ میں بلال داخل ہو رہے تھے، مدینہ کی گلیوں میں خوشیاں ہی خوشیاں تھی، ہر چھوٹا بڑا خوش ہو رہا تھا کہ آج رسول اللہ کا مؤذن آ گیا ہے، آج رسول اللہ کا بلال آ گیا ہے۔ مدینہ کی ہر گلی میں خوشی منائی جا رہی تھی کہ آج مدینہ میں بلال آیا ہے، بلال آیا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں بلال آج ہمیں رسول اللہ کے دور کی اذان ہی سنا دو۔ حضرت بلال کہتے ہیں نہیں، مجھے رسول اللہ نظر نہیں آتے، میں اذان نہیں سناؤں گا۔ آخر حسن و حسین آتے ہیں، یہ ننھے پھول رسول اللہ کے آتے ہیں، کہتے ہیں چچا ہمیں رسول اللہ کی اذان نہیں سناؤ گے؟ حضرت بلال کہتے ہیں پھولو تمہاری بات کو تو ٹالا نہیں جا سکتا، تمہاری بات کو تو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بلال اذان دے رہے ہیں۔ بات کہنے کا مقصد یہ ہے آج مدینہ میں خوشیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ رسول اللہ کا غلام، رسول اللہ کا مؤذن بلال آیا ہے۔ یہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لوگ خوش ہو رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک یک رنگ انسان آیا ہے جس نے پوری زندگی دو رنگی اختیار نہیں کی، اخلاص کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار دیا ہے۔ دنیا میں بھی عزتیں، آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں یک رنگ ہو جانے سے، یک سو ہو جانے سے، اخلاص کو اختیار کر لینے سے، للہیت اختیار کر لینے سے، اللہ والا بن جانے سے اللہ دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے، آخرت میں بھی عزت دیتا ہے۔ آخری بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کس نے نہیں سنا؟ رسول اللہ کی خدمت کے
لیے, نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے, میرے پیارے آقا کی باتوں کو یاد کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ نے زندگی وقف کر دی ہے. مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھے رہتے ہیں, رسول اللہ کی زبان سے کوئی جملہ نکلتا ہے فوراً اس کو یاد کرتے ہیں. بس یہی کام ہے, مسجد نبوی میں بیٹھنا, نبی کائنات کی باتوں کو یاد کرنا. آج بھی سب سے زیادہ نبی علیہ السلام کی باتیں, رسول اللہ کی حدیثیں اگر کسی کو یاد ہے, جس نے بیان کی ہے, امت تک یہ سرمایہ پہنچایا ہے, وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے ہیں, رسول اللہ سے پیار اتنا ہے, خالص مسلمان اتنے ہیں, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, دین کے ساتھ خالص اتنے ہیں, مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے ہیں. کہتے ہیں بھوک کا عالم یہ ہوتا تھا, پیاس کا عالم یہ ہوتا تھا, کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, میں بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ ہے, حالانکہ مرگی نہیں ہوتی تھی, مجھے بھوک کی وجہ سے بے ہوشی ہوتی تھی. کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, کئی دن گزر جاتے, لیکن خالص اتنے, مخلص اتنے, مسجد کے ساتھ تعلق اتنا, رسول اللہ کے ساتھ تعلق اتنا, وابستگی اتنی تھی کہ مسجد سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں ہے. بھوکیں برداشت کی ہیں, افلاس برداشت کی ہے, پیاس برداشت کی ہے, لیکن محبت کا عالم یہ ہے, مسجد کے ساتھ لو لگائی رکھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کرتے رہتے ہیں کہ نبی کی کوئی بات مجھ سے پوشیدہ نہ رہ جائے, کوئی بات ایسی نہ ہو جو رسول اللہ کی میں سن نہ سکوں. ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا بھی آیا, وہی ابو ہریرہ تھا جس کو کبھی کھانے کے لیے ملتا تھا, کبھی نہیں ملتا تھا. وہ مدینہ الرسول کا گورنر تھا, اللہ نے مدینہ کا گورنر بنا دیا. اور ابو ہریرہ یہ فخر سے کہا کرتے تھے, لوگوں سن لو, میں نے نبی کی حدیث کی خدمت کی ہے, اس وجہ سے وہ ابو ہریرہ جس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا, آج اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا اجر اور صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں, آخرت میں بھی دیتے ہیں. دنیا میں مجھے یہ صلہ دیا ہے کہ اللہ نے مجھے مدینے کا گورنر بنا دیا ہے. دنیا میں بھی عزتیں ملتی ہیں, آخرت میں بھی عزتیں ملتی ہیں. خالص اپنے آپ کو بنا لیں, جب خالص بن جائیں گے پھر عزتیں ملیں گی. ہاں خالص بن جائیں, عزتیں ملیں گی. یہ نماز جنازہ ہم پڑھنے جاتے ہیں نا, ہمیں سے کوئی شاید ایسا بندہ ہو جس نے نماز جنازہ کسی کے نہ پڑھی ہو, کسی اپنے رشتہ دار کی, ہمسائے کی, دوست احباب. نماز جنازہ کے لیے ہم جاتے ہیں, لیکن اب دیکھیں جنازہ جب ہم پڑھتے ہیں, اگر اخلاص ہو, اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو, بندہ یک رنگ یک سو ہو, دو رنگی والا نہ ہو کہ ان کو پتہ چل جائے جی فلاں صاحب آئے ہیں جنازہ پڑھنے. بس یہ نیت نہ ہو, نیت یہ ہو کہ میرا مسلمان بھائی تھا, فوت ہو گیا ہے, میں اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے جا رہا ہوں, جنازہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے, میں اپنے رب کی رضا کے لیے جا رہا ہوں. نماز جنازہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کے لیے جاتا ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اخلاص کی یہ قدر ہے اللہ کے ہاں, یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جنازہ پڑھ رہا ہے, اللہ اس کو ایک قرات ثواب نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں. ایک قرات کتنا ہوتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے احد پہاڑ ہے. احد پہاڑ جتنی نیکیاں اللہ اس بندے کو عطا فرما دیتے ہیں جو خالصتاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کسی کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جائے, اور جو دو رنگی کے لیے جائے جی جنازہ بھی پڑھنا ہے, ذرا رشتہ داروں بھی پتہ چل جائے کہ فلانا بندہ آیا ہے. اگر یہ مقصد ہے, گیا اجر گیا ثواب. اس دو رنگ انسان کی, دو رنگی کرنے والے انسان کی اللہ کے ہاں کوئی وقت نہیں ہے. ہاں جو یک رنگ ہے, یک سو ہے, جو کہتے ہیں میرا اللہ راضی ہو جائے, میں اپنے رب کی رضا کے لیے جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں, اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرات احد پہاڑ جتنا اجر ثواب عطا فرما دیتے ہیں. اور جو قبر تک چلا جائے, تدفین کے بعد دعا کر کے لوٹے, اللہ دو قرات, دو احد پہاڑوں جتنا اجر اور ثواب اس کے نامہ مال میں درج فرما دیتے ہیں.
آئیے میرے پیارے بھائیوں، اخلاص بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ یک رنگ ہو جانا، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگا جانا بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص کی دولت عطا فرما دے تاکہ ہم یک رنگ ہو جائیں، یک سو ہو جائیں، صبغت اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے اللہ والے بندے بن جائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔